السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا عزيز يا غفار۔ سامعین محترم، آج جس رکوع مبارکہ کی ہم تلاوت کرنے جا رہے ہیں اور اس کی تفسیر سمجھنے جا رہے ہیں وہ ہے 14واں رکوع، اور اس میں 130 سے لے کے 143 آیات تک ہیں، تو تقریباً 13 آیات اس میں زیر بحث آئیں گی، اور اصل جو ہماری گفتگو ہوگی اس کا جو اصل معاملہ ہے وہ وہی ہے جو کہ پچھلی 2 نشستوں میں تھا، انفیکٹ کل کی نشست میں ہی جو تھا، اور وہ ہے غزوہ احد کے معاملات۔ غزوہ احد میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں غزوہ بدر سے کے بعد لڑی گئی ہے۔ غزوہ بدر پہلی جنگ تھی اور اس کا ذکر آئے گا سورہ انفال میں، لیکن یہاں جو کہ بعد میں ایک غزوہ ہوئی بہت بڑی، غزوہ احد، اس میں ظاہر بات ہے مسلمانوں کو بہت شدید نقصان پہنچا، ایک ضرب ان کو لگی اور ان کی جو ہے وہ پوری فتح جو ہے وہ شکست میں کنورٹ ہو گئی، اور وہ کیوں ہوئی تھی وہ میں آپ لوگ کو کل بتا چکا ہوں، لہٰذا میں دوبارہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ جس کو غزوہ احد کے معاملات سمجھنے ہیں صحیح سے، وہ برائے مہربانی کل کی جو پوری ڈیٹیل ڈسکرپشن تھی اس کی آڈیو ریکارڈنگ آپ لوگ سن سکتے ہیں۔ لہٰذا ظاہر بات ہے کہ جب بھی اس قسم کی جنگیں ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی مالی تقاضا ضرور پیش کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک عام اپیل اور ایک چندے کی اپیل ہو جائے، جس سے پورا ساز و سامان جو ہے وہ اکٹھا ہو سکے۔ لہٰذا اس جنگ میں بھی جس طرح دوسری جنگوں میں جنگ تبوک، اسی طریقے سے جنگ بدر اور اب یہ غزوہ احد، ان تمام جنگوں میں اہل ایمان سے، اور ان اہل ایمان میں وہ لوگ بھی شمار تھے، کیونکہ ظاہر بات ہے مدینہ کی جو گیدرنگ تھی وہ میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں ایک مکس گیدرنگ تھی، وہاں پہ یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، اہل ایمان بھی تھے، کچھ کمزور ہمت والے مسلمان بھی تھے، کچھ اچھے ہمت والے مسلمان بھی تھے۔ تو عام جب چندے کی اپیل ہو اور اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہو تو سب کو خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ کون اللہ کے مخلص بندے ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں ہمیشہ ہر وقت خرچ کرنے کو ریڈی رہتے ہیں، اور کون منافق ہے، کون جو ہے وہ کم ہمتی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور کون جو ہے وہ مال دینے سے رک رہا ہے۔ اور آپ لوگ کو یہ بات میں پہلے بھی نوٹ کرا چکا ہوں کہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی جو اپوزٹ ٹرم اسلام نے قائم کری ہے وہ ہے سود۔ یعنی ایک تو ہے انفاق فی سبیل اللہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنا مال تم کہاں جوڑ کے رکھ رہے ہو، بچا کے رکھ رہے ہو، تو بچا کے نہ رکھے سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو یہ تم معاملہ جو ہے اللہ کے دین میں نہ کرو، اصل معاملہ یہ ہے انفاق کرو اللہ کی راہ میں۔
اور اس کے برعکس وہ معاملات شروع ہو جائیں گے کہ انسان بخل سے کام لے. اور بخل کی بھی سب سے اعلیٰ ترین شکل یہ ہے کہ انسان جو بچا کچا مال ہے اس میں سود کی حقیقت کو تلاش کرے، کہ محنت کوئی اور کرے اور انٹرسٹ کے ذریعے سے پیسہ یہ شخص کھائے. یہ بھی اسلام میں مطلقاً حرام شے ہے. اس کو یوزری کہتے ہیں، سود کی شرح کو یوزری کہتے ہیں انگلش میں. تو لہٰذا یہاں اس رکوع مبارکہ سے آپ لوگ دیکھیں گے جو 130 آیت شروع ہو رہی ہے وہ بھی سود کی حرمت پہ شروع ہو رہی ہے، کمپاؤنڈ انٹرسٹ جو کہ بڑھتا رہتا ہے. تو یہاں اس کو ایڈریس کر کے فرمایا. اور میرے خیال سے اتنی تمہید کافی. اب بسم اللہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ. اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے داروں جو کہتے ہو ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اے ایمان والوں سود مت کھاؤ. لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ. یعنی یہ جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے یہ بڑھتا رہتا ہے. انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مزے سے وہ سود کھا رہا ہے، لیکن اس کا جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے اچانک اس کا دیوالا نکلتا ہے تو اس کو ہوش سمجھ آ جاتی ہے کہ میں اتنی دیر سے جو سود کھا رہا تھا انٹرسٹ میرا بڑھتا جا رہا تھا. اور یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ سود کی حرمت کی یہ پہلی آیت یہ ہے، اوکے، جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. بلکہ آپ لوگ نوٹ کریں کہ سب سے پہلے مکی صورت میں سورہ روم میں یہ بات آلریڈی آ چکی ہے، جو میں آپ لوگ کو سورہ بقرہ میں حوالہ دے کے سمجھا چکا ہوں کہ سورہ روم میں یہ آیت آئی تھی ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. کہ یہ جو تم سود کما رہے ہو اور کھا رہے ہو اور اس بڑھتے انٹرسٹ کو بڑے مزے سے کھاتے جا رہے ہو، اور تمہیں یہ معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارا مال دگنے سے 3 گنا ہو رہا ہے، 3 گنے سے 4 گنا ہو رہا ہے. ابھی تو تمہیں دنیا میں اپنا مال بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ مال بڑھتا نہیں ہے. ہاں، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی جنت کے حصول کے لیے، وہ مال اللہ کے آگے بڑھتا ہے. 2 گنا ہوتا ہے، 700 گنا ہوتا ہے، 900 گنا ہوتا ہے، 1000 گنا ہوتا ہے، وہ اللہ کے اذن پہ. تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور سود کی حقیقت، ان دونوں کو وہاں آلریڈی بیان کر دیا گیا سورہ بقرہ میں، جو میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں. لگاتار 2 رکوع آئے تھے وہاں پہ، اور یہ پورا رکوع آپ لوگ کو معلوم ہے کہ سن 9 ہجری میں نازل ہوا تھا. جیسے سورہ آل عمران کی بھی کچھ آیات سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں، ویسے ہی یہ بھی معاملہ سن 9 ہجری میں نازل ہوا ہے. جیسے وہاں پہ شراب اور جوئے کی حرمت کا حکم آ گیا تھا سورہ بقرہ میں، وہاں اس کو ایڈریس کر دیا. اب یہاں اس معاملے میں سود کی شرح کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. یوزری، ایسے بینکس جو بہت ہائی انٹرسٹ پر لوگوں کو قرض دیتے ہیں اور لوگوں کا ایک طریقے سے خون چوس جاتے ہیں. تو پہلے یہاں اس کو کی حرمت کو، اور آخری حکم بھائی تجارت لین دین کے ذکر آ چکا تھا. لہٰذا یہ پورے احکامات سن 9 ہجری میں نازل ہوئے ہیں. اب یہاں اس کا ایک طریقے سے ایڈریس کر کے سرسری بیان آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے کہ سود مت کھاؤ. اور آپ لوگ کو معلوم ہے، وہاں میں بتا چکا تھا اس جگہ سورہ بقرہ کے اس مقام پہ اس رکوع کی آخری آیت کیا تھی قرآن مجید کی؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ ڈرو اس دن سے کہ جو اللہ کے بارگاہ میں جمع کیے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا. وہاں جو سورہ بقرہ میں ہم نے وہ آیت پڑھی تھی، اس کی آیت یہی آیت تھی. اور کہتے یہ ہیں کہ قرآن مجید کی شان نزولی کے لحاظ سے یہ سب سے آخری آیت ہے قرآن مجید کی. جیسے قرآن مجید کے بارے میں سب کا گمان ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی آیت ہے، ویسے ہی قرآن مجید کی آخری آیت وہ سورہ بقرہ کی آخری آیت سود کے ضمن میں تھی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. اور یہ بات آپ لوگ سمجھیں کہ آپ لوگ نے شاید یہ بات نوٹ خود بھی کری ہوگی میرے خیال سے. اب آپ لوگ اتنے قرآن مجید کا انشاءاللہ علم آپ لوگ کے ذہن میں تھوڑا بہت اللہ نے بیدار انشاءاللہ العزیز کر دیا ہوگا کہ آپ لوگ نے بھی یہ بات سوچی ہوگی کہ اچانک پورا ایک رکوع غزوہ احد کے معاملات میں ہے، اور ابھی مزید 5 رکوع عظیم الشان طریقے کے لحاظ سے غزوہ احد کے معاملات پر آئیں گے. تو اچانک یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں لے کر آ گیا سود کے معاملے کی؟ یہ آیت تو پہلے گزر چکی ہے سورہ بقرہ میں، اور سورہ بقرہ سے بھی پہلے جو سورہ روم نازل ہوئی ہے اس میں باقاعدہ حرمت بھی ہے، جس کا حوالہ میں نے آپ کو ابھی دیا. تو یہ آیت یہاں کیوں آئی؟ آپ لوگوں نے کبھی سوچا؟ محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ جو 35 تیر انداز جو اس مورچے سے، جو اس پہاڑ سے اتر گئے تھے، جن کو حضور نے وہاں اپوائنٹ کیا تھا کہ اس جگہ سے ہلنا نہیں، چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم لوگ جنگ ہار گئے ہوں یا جو بھی ہے، اور اتنا بھی تم دیکھو کہ ہمارے جو گوشت ہیں وہ چیل اور کوے کھا رہے ہیں، پھر بھی تم نے یہاں سے نہیں ہلنا ہے. لیکن وہ 35 تیر انداز وہاں سے چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ایک طریقے سے شاید مال غنیمت کی طلب تھی، یا اور کوئی
اس معاملے کو یہاں ایڈریس کیا گیا کہ گویا سود خوری مال سے ایک ایسی محبت پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے انسان کا کردار خراب ہو جاتا ہے. سود خوری انسان آٹومیٹک پھر مال سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ آیت آئی ہے. اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس غزوہ سے پہلے حضور نے جو عام اپیل کری کہ لوگوں آپ مال جمع کرو، غزوہ احد میں 3,000 کا لشکر آ رہا ہے، تو جو لوگوں کو مال سے محبت تھی، جن کا انداز یہ سود خورانہ تھا کہ ان کے دلوں میں اور ان کے ذہنوں میں سود خوری بسی ہوئی تھی، ان کو یہاں پہ ایڈریس کر دیا. واللہ عالم، دونوں اس کے معاملے ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے اے اہل ایمان سود مت کھاؤ، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کے سود مت کھاؤ. یہ تمہیں لگے گا کہ یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. اور واقعتاً ہمارے ابھی یہ نصف سینچری میں ہی، ابھی یہ جو پچھلے 1950 کے بعد ابھی یہ جو 50 60 70 سال گزرے ہیں، اس میں باقاعدہ دنیا کو یہ بڑے بڑے بینکس کا معاملہ نظر آئی ہے. رشیا میں کیا ہوا، کینیڈا میں کیا ہوا، یہ ایسے بڑے بڑے جو بینکس تھے جو کہ لوگوں کو انٹرسٹ دیتے تھے، قرض دیتے تھے بڑا بڑا، ان کا اچانک دیوالا نکلا ہے اور پوری دنیا نے ان کو دیکھا ہے. تو یہ معاملہ تمہیں لگے گا کہ ابھی تمہارے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، تمہارے لیے چمک دمک میں اضافہ ہو رہا ہے، تمہارے لیے رونقوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اضافہ نہیں ہوتا. تو تمہارے لیے بھی یہی تقاضا ہے کہ سود مت کھاؤ بڑھا چڑھا کے. اور سورہ بقرہ میں تو یہ آیت آئی تھی فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ ڈرو اللہ اور رسول سے جنگ سے. یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں، ابھی بھی کھا رہے ہیں لوگ دنیا میں، ان کو یہ بات ان کے ذہنوں میں آ جانی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں تلوار لے کے کھڑے ہوں گے اپنے ہاتھوں میں. تو ان سے ہمت ہے کسی کی جنگ کرنے کی. اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کے سود مت کھاؤ اے مسلمانوں، تم یہ کام کو ہی چھوڑ دو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم فلاح پا سکو، کامیابی حاصل کر سکو. ابھی تم زکوٰۃ دو گے، صدقات دو گے، خیرات دو گے، یہ بہت بہتر ہے، اور اس فلاح کے اعلیٰ ترین منصب پہ اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا جو کہ ذالک الفوز العظیم ہے. یعنی وہ فلاح کی اعلیٰ ترین منصب کیا ہے؟ وہ جنت الفردوس ہے. تو بجائے یہ کہ سود کھا کے تم لوگ جنت کے بجائے دوزخ کے مستحق ہو رہے ہو، تم لوگ زکوٰۃ دو، تم لوگ صدقات دو، تم لوگ خیرات کرو، تم لوگ اپنے رسول کی، اپنے نبی کی پکار پہ فوراً لبیک کہو. یہ معاملہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اور ابو اول واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی حاصل کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ فلاح پا سکو. اور اس کے ساتھ ساتھ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، ڈرو اس آگ سے جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. ان کافروں کے لیے ایسی سخت آگ تیار کی گئی ہے جو کہ اس سود کے معاملے میں نرمی کرتے ہیں. سود کے معاملے میں تو آپ کے اندر ایک حرمت کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ حرام کام ہے، ہم نہیں کرنے دیں گے اور نہ کسی کو کھانے دیں گے. اس کے اندر تھوڑی تو غیرت ہو انسان میں. تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن بنایا گیا ہے کافروں کو، جو کہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اور وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم پہ رحم کیا جائے تو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول کی بھی اطاعت کرو. اطاعت اور اتباع میں جو بیسک فرق ہے وہ میں آپ لوگ کو چند نشستوں پہلے سمجھا چکا ہوں. اطاعت یہ ہے کہ جو حکم اللہ کا ہے اس پہ فالو ہو، اس کو فالو کرو، اوبے تو کرنا ہے. لیکن اتباع، فالو کرنا، ایک تو اوبے بھی کرنا اور فالو بھی کرنا ساتھ ساتھ. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت تو کرنی ہی کرنی ہے، وہ تو شرط لازم ہے. اگر اللہ کا حکم نہ مانی انسان تو وہ تو کافر کے زمرے میں آ جائے گا. اللہ کہتا ہے 5 وقت نماز پڑھو، انسان نہیں پڑھے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، حضور کی حدیث ہے. تو یہ معاملہ اطاعت تو اللہ کی کرنی ہی کرنی ہے، اور رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے. دیکھو کہ رسول اپنے معاملات میں کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور ابو آل تمہیں ان کی اتباع بھی کرنی ہے. یعنی وہ حکم جو رسول اللہ نے نہیں دیا، ڈائریکٹ نہیں دیا، بلکہ ان کے قول، فعل، عمل سے، ان کی طرز زندگی سے ثابت ہے، وہ بجائے یہ کہ وہ حکم دیں تم ان کو اڈاپٹ کرتے رہو. جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بہت محبوب تھی کھانے میں، تو عام مسلمان بندہ مومن اس کا پورا کا پورا اپنا جد و جہد کرے کہ پھر وہ لوکی کی انشاءاللہ کوشش کرے کہ وہ کھائے. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا بہت پسند تھا، حکم نہیں دیا انہوں نے لیکن مسواک کرنا پسند تھا، تو انسان کوشش کرے مسواک کرنا. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگانے کا شوق تھا، تو انسان کوشش کرے. یعنی وہ چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایز اے آرڈر ہمیں نہیں دی ہے، لیکن پھر بھی انسان اس کی کوشش کرے تو وہ اتباع ہوگی. اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کیا دی ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ تھا تقاضا ان اہل ایمان کا جو کہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے مستفیض ہوتے تھے. عظیم و شان لوگ تھے وہ، کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے فرمایا سب کو کہ جو
سارے کے سارے جو میری بات سن رہے ہیں وہ بیٹھ جائیں. ایسے ہی انہوں نے یہ بات بولی کہ سارے جو باتیں سن رہے ہیں آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں بیٹھ جائیں. اب برابر میں ایک صحابی تھے، ان کا ایک ریوڑ تھا بکریوں کا، ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچ گئی. حالانکہ ان کو مخاطب کر کے حضور نے نہیں بتایا، لیکن جیسے ہی ان کے کان میں یہ آواز آئی وہ وہیں بیٹھ گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ کہنے والا کون ہے، اس کی عظمت کیا ہے. آج بدقسمتی سے ہمیں معلوم نہیں ہے. سارا مسئلہ تو یہی ہے نا دوستوں. دیکھیں میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وہ قوم تو سدھر سکتی ہے جس کا عمل خراب ہو، لیکن وہ قوم کبھی نہیں سدھر سکتی جس کا علم خراب ہو. آج بدقسمتی سے ہمارا علم خراب ہو گیا ہے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ کوئی انسان اپنا علم سدھارنے کو تیار نہیں ہے. اسی طریقے سے جب مدینے میں حضور نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، ایک صحابی لکڑیاں لے کے گزر رہے تھے اور مسجد نبوی کا گیٹ ان کے پاس تھا. گیٹ کے انٹر وہ ہونے والے تھے، دایاں پاؤں رکھ دیا تھا اور جیسے ہی کان میں آواز آئی بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے، اپنے لکڑی کے گٹرے کے ساتھ وہیں بیٹھ گئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ کہنے والا کون ہے. تو اطیعوا اللہ، اللہ کا اطاعت تو کرنا بھی ہے، اور والرسول، رسول کی اطاعت اور اتباع دونوں لازم ہے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اور وہ رحمت کا تقاضا کیا ہے؟ وسارعوا الی مغفرہ. اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ دوڑو، بھاگو، لپکو الی مغفرہ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو. من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. جس طرح تم دنیا میں بھاگ دوڑ کر رہے ہو، اس کے یہاں اعلیٰ سے اعلیٰ ٹی وی آ گئی ہے 36 انچ کی، میرے یہاں کیوں نہیں آئے؟ میرے بچے جو ہے وہ کمپرومائز فیل کریں گے، ان کی جو کانشیسنس ہے، سیلف کانشیسنس، جو سیلف عبور ہے، سیلف اسٹیم ہے، اس کو ضرر پہنچے گا. تو اس کے یہاں یہ چیز آئی تو میرے یہاں کیوں نہیں آئے؟ تو جس طرح تم دنیا میں بھاگ دوڑ کر رہے ہو، یہ معاملہ تمہارا دین میں ہونا چاہیے. ہمارا معاملہ دوستوں الٹا ہے. ہم لوگ دنیا میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور جب دین کا معاملہ ہے تو کہتے ہیں بھائی ہمارے اندر تو استطاعت ہے ہی نہیں، اس کی استدلال ہے ہی نہیں، کیسے کریں؟ یہ دھوکہ دوستوں اپنے آپ کو مت دیجیے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. بغیر محنت کے اور بغیر کوشش کے آپ لوگ دنیا بھی تو نہیں کما سکتے نا. تو یہ معاملہ آپ لوگوں کا دنیا میں نہیں، دین میں ہونا چاہیے. دنیا میں آپ ایجاد کریں جتنی بھی کریں، لیکن دین میں ایجاد نہیں ہوگی. دین میں وہی ہوگا جو حضور نے فرمایا ہے، دین میں وہی حکم مانا جائے گا جو حضور نے فرمایا ہے، اور یا تو صحابی سے ثابت ہے، بس اور کوئی حکم نہیں. حضور نے بولا ہے کہ صرف اور صرف ولیمہ ثابت ہے. اب اگر آپ لوگ لگے رہیں بارات میں، مہندی میں، مائیوں میں، تو دیٹس یور فالٹ. حضور نے بولا ہے کہ 3 دن سے آگے سوگ نہیں ہونا چاہیے کسی میت پہ. آپ لوگ چوتھے دن بھی کریں، 5ویں دن بھی کریں، پورے سال کریں، تو یہ آپ کا قصور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہیں. رضائے رب سے راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، ہو آر یو؟ تو وسارعوا الی مغفرہ، دوڑو، بھاگو، لپکو، اس جنت کی طرف دوڑو. من ربکم، جو تمہاری مغفرت تمہارے رب کی طرف سے مختص دگار کی طرف دوڑو نا. اور اس سے بھی دوڑ کے تمہیں ملے گا کیا؟ جنت عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف بھاگو، دوڑو، لپکو، جس کی وسعت ہے، جس کا پھیلاؤ ہے تمام آسمان اور زمینوں پہ. عرضها السماوات والارض، جس کا پھیلاؤ ہے تمام آسمان، تمام زمینوں پہ. اعدت للمتقین، جو کہ فرنش کی گئی ہے، سواری گئی ہے، تیار کی گئی ہے، اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اہل متقیوں کے لیے. اہل متقیوں کے لیے وہ ڈیکوریٹ ہوئی ہے، ایسے عام چلتے پھرتے انسان کے لیے نہیں ہوئی ہے. انہوں نے قربانیاں دی، انہوں نے ایثار برداشت کیا، انہوں نے تکالیف برداشت کری. اور خاص طور پہ جنگ احد میں جو تکالیف برداشت کری ہیں ان مسلمانوں نے، کہ حالت زخمی حالت کے باوجود انہوں نے صبر کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، انہوں نے تقوی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا. حالانکہ شکست ہو گئی ہے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پورا کا پورا سپورٹ کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ سارے کے سارے پہاڑ پر چڑھ کے ماشاءاللہ سے اللہ کے حکم سے اپنی جان بچانے میں سب کامیاب ہوئے. تقویٰ تھا نا، کہ بجائے یہ کہ شکست ہو گئی ہے پھر بھی ہمت ڈٹی ہوئی ہے. تو وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس کا پھیلاؤ ہے جنت کا تمام آسمان اور تمام زمینوں پہ. بسا اوقات میرے دل میں آتی تھی یہ بات کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو بار بار کہتا ہے کہ جنت کا پھیلاؤ ہے تمام آسمان اور تمام زمینوں پہ، تو مجھے یہ تجسس ہوتا تھا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے اس پہ. تو بعد میں نے کچھ علماء کو بھی اس بات پہ سنا، اور اس سے مجھے بھی تھوڑی راحت ملی اور تسکین ملی کہ ایک حدیث حضور کی باقاعدہ موجود ہے
کہ اس جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ مومن بندوں مطلب صالح لوگوں کے لیے، صالح مومنین بندوں کے لیے اتنی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اتنے فضائل رکھے ہوئے ہیں، اتنی ڈیکوریشن رکھی ہوئی ہے، اتنی فرنیشنگ رکھی ہوئی ہے، اور اتنی عظیم ترین طریقے سے وہ جنت تیار کی گئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کسی آنکھوں نے اس کو دیکھا نہیں، کسی کانوں نے اس کو سنا نہیں، کسی زبان پہ اس کا تذکرہ ممکن ہی نہیں، اور کسی قلب بشر مومن کے دل پر اس کا ادراک تک غالب نہیں ہو سکتا۔ ایسی عظیم نعمت ہے۔ There is nothing more certain which cannot be heard and there is nothing more obvious which cannot be seen۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو عالم غیب ہے اس کا معاملہ ہمارے ذہنوں میں آ ہی نہیں سکتا دوستوں۔ تو یہ عالم غیب میں سے ایک معاملہ ہے کہ عرضها السماوات والارض، اس کا جنت کا پھیلاؤ ہے تمام آسمان تمام زمینوں پہ۔ کیا مطلب ہے؟ یہ جو اربا گیلیکسیز اللہ نے بنائی ہوئی ہیں، مارس ہے، وینس ہے، جوپیٹر ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ آپ لوگ پڑھ لیں گے آخری رکوع میں سورہ آل عمران کے، کہ اہل ایمان بندے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے یہ جتنی چیزیں بنائی ہیں دنیا میں، آسمان میں، زمینوں میں، کائنات میں، وہ بغیر مقصد کے نہیں بنائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ گیلیکسیز کیوں بنائی ہیں؟ آپ کبھی سوچیں؟ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی ایک گیلیکسی میں جنت بھی موجود ہو، میرا غالب گمان ہے، ہو سکتا ہے ایسی کوئی جگہ ہو جہاں تک آج تک انسانی علم پہنچا نہیں ہے، اور جب پہنچے تو یہ حقیقت کھل جائے کہ یہ وہ بات تھی جو کہ سائنس نے آج پروف کری، اور 1450 سال پہلے اللہ نے آلریڈی اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کا پھیلاؤ ہے تمام آسمان تمام زمینوں پہ۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ خود حضور گئے واقعہ معراج میں، آپ سب کے علم میں، ساتوں آسمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چیرتے ہوئے گئے ہیں، اللہ کے عرش تک گئے ہیں، اور اللہ نے جنت اور دوزخ کی سیر کروائی ہے باقاعدہ، اور دکھایا ہے ایسے لوگوں کو جو کہ جنتی کے مستحق تھے، جو کہ دوزخ کے مستحق تھے، دکھایا تاکہ ہماری تربیت ہو سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انشاءاللہ العزیز امید ہے، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ایسے اعمال پیدا کر دے کہ اس جنت کا ہم لوگ حصول کے مستحق ہو جائیں جس کا پھیلاؤ ہے تمام آسمان تمام زمینوں پہ۔ اب کیا انسان تذکرہ کر سکتا ہے؟ کیا انسان سوچ سکتا ہے؟ یہ انسان کے ذہن سے ورا الورا چیز ہے دوستوں، اس کو الفاظوں میں نہیں ڈال سکتا۔ جنت کا پھیلاؤ ہے تمام آسمان تمام زمینوں پہ، وہ اعدت للمتقین، اور وہ تیار کی گئی ہے، فرنش کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ اور ان متقیوں کی، ان اللہ سے ڈر رکھنے والوں کی خصوصیات کیا ہیں وہ آپ لوگ دیکھیں 134ویں آیت میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان خصوصیات کو اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ جنت تو مل سکے انشاءاللہ۔ اور وہ خصوصیات، وہ اوصاف کیا ہیں سنیے آپ لوگ۔ اور بہت کم لوگ ہیں جو کہ ان اوصاف پہ پورے اترتے ہیں اللہ سے، لیکن دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان اوصاف پہ انشاءاللہ پورا اتارے۔ وہ متقی لوگ کون ہیں؟ آیت نمبر 134، الذین ینفقون، جو لوگ خرچ کرتے ہیں ہمارے مال میں سے، یعنی ہم نے ہی تو ان کو مال دیا ہے نا، جو یہ کما رہے ہیں اس میں ان کی خود کی عقل تو نہیں ہے، خود کی چودراہٹ، خود کی مسندیں اور خود کا سمجھ لیجئے بھاگ دوڑ اور محنت اور مشقت تو نہیں ہے، یہ تو ہمارا فضل تھا تو ہم نے ان کو مال دیا۔ تو الذین ینفقون، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے پھر وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ خرچ کس میں کرتے ہیں؟ فی السراء والضراء، فراغت میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، مال ہونے کے باوجود خرچ کرتے ہیں، اور مال اگر کم ہے پھر بھی اس میں سے زکوٰۃ، صدقات، خیرات کچھ نہ کچھ نکال دیتے ہیں، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پیتے ہیں۔ یہ جو غصہ آتا ہے دوستوں، یہ بہت ایک سمجھ لیجئے گندی شے ہوتی ہے، خود میرے اندر بھی بہت غصہ ہے، اللہ آپ لوگ بھی دعا کریں میرے لیے کہ میرے اس غصے کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے انشاءاللہ، اور تمام جتنے مومنین بندے اللہ تعالیٰ غصے کی چیز کو ختم کر دے۔ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو ضبط کرتے ہیں، پیتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں کہ غصہ اتارنا ہے نہیں اتارتے، پیتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے ان کو پیتے ہوئے لیکن پیتے ہیں۔ اور یہ بات میری آپ لوگ لکھ لیجئے دوستوں، غصہ نکال دینے میں آپ لوگ کو اتنی تسکین اور راحت نہیں ملے گی جتنا غصہ پینے میں آپ کو ملے گی، کیونکہ دیکھیں غصہ پینے کے فضائل مردوں کے لیے بھی الگ ہیں، عورتوں کے لیے بھی الگ ہیں۔ میاں بیوی کو ساتھ زندگی تو گزارنی ہے نا، لڑتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا عورت بھی پاگل ہو جائے گی، مرد بھی پاگل ہو جائے گا، تو فائدہ کیا ہے؟ اس سے اچھا اس قرآن کی اس عظیم ترین تعلیم کو ہم لوگ کیوں نہ فالو کریں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پیتے ہیں۔ اور حدیث میں تو باقاعدہ آتا ہے کہ جو مرد، اسپیشلی مردوں کے لیے آتا ہے، عورتوں کے لیے بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ، مردوں کے لیے بالخصوص حضور نے فرمایا کہ جو مرد غصہ نکالنے کی ہمت رکھتا ہو، غصے کو
اگل دینا یعنی الفاظوں میں اس کو بیان کر دینا، اپنا غصہ نکال دینا. اور وہ جو انسان گالم گلوچ تک پہ بھی اتر آتا ہے، تو غصے کو نکال دینے کے باوجود اگر انسان غصہ پیے، غصے کو ضبط کرے، غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس روز محشر میں اس کو جنت تو عطا کرے گا، لیکن جنت میں اس مرد کو کہے گا کہ یہ اتنی لائن سے ساری کی ساری حوریں آپ کے لیے تیار ہیں، جس حور کی طرف آپ پوائنٹ کریں گے تو وہ حور سے نکاح آپ کا کرایا جائے گا. تو یہ معاملہ ہوتا ہے مردوں کے لیے، لیکن مردوں کے لیے یہ حوریں ان کو نظر نہیں آتی ہیں. اس پہ غصہ کرنا اور غصہ نکالنا زیادہ محبوب نظر آ رہا ہوتا ہے. الذین ینفقون، جو کہ خرچ کرتے ہیں ہمارے مال میں سے فراغت میں اور تنگی میں سے، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پیتے ہیں، ضبط کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو درگزر کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. جس طرح حضور فرماتے تھے کہ لوگوں کو معاف کیا کرو، اگر معاف کرنے سے تمہاری عزت نفس میں کوئی کمی آ جائے، تمہاری غیرت میں کوئی کمی آ جائے، تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا بھائی، میں ضامن ہوں، مجھ سے لے لینا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ دوسروں کو معاف کرتے ہیں اس سے کبھی بھی آپ لوگ کی عزت نفس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ آپ کا رتبہ اور بلند ہوگا کہ میرے اس بندے نے مجھے معاف کیا، میں نے اتنی تکالیف دی پھر بھی اس نے مجھے معاف کیا. اور اس معافی کا سب سے عظیم ترین پیکر کون سی ذات ہیں؟ وہ عظیم ترین ذات ہے محمد الرسول اللہ، جنہوں نے 23 برس کی مشقت کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا اور مکے میں بحیثیت فاتح کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری میں مکے کی طرف تشریف لائے ہیں اور حرم کے گیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، مسجد حرام خانہ کعبہ کے پاس، وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور تمام کے تمام مشرکین عرب ان کے آگے ایک دم جھکے ہوئے ہیں کہ آج تو یہ فاتح بن کے آ گئے. ہم نے ان کو تکالیف دی، ان کے بیوی بچوں کو ستایا، ان کے بچوں کو تکالیف دی، خود ان کو تکالیف دی، ان کے صحابیوں کو تکالیف دی، ان کے اہل ایمان دوستوں کو تکالیف دی، تو آج تو یہ بدلہ لیں گے. جو فاتح آتا ہے وہ تو گردن اڑاتا ہے. سب کے سب وہاں کھڑے ہوئے خاموشی سے کہ اب کیا معاملہ کریں گے حضور، ہم تو ان کے قبضے میں آ گئے، کیا معاملہ کریں گے. تو ایک وہاں پہ شخص نے فرمایا کہ آپ جو کریں گے، آپ ماشاءاللہ سے عظیم ترین گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جو معاملہ کریں گے ہمارے معاملے میں اچھا ہی ثابت کریں گے، تو آپ کا کیا فیصلہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ فرمائے جو کہ حضرت یوسف نے فرمائے، لا تثریب لکم الیوم، آج کے دن تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جاؤ میں نے سب کو معاف کیا، سب کو معاف کیا. تم لوگ میرے خلاف قتل کے منصوبے بناتے رہے لیکن میں نے پھر بھی تم کو معاف کیا. تم لوگ مجھے طائف میں ستاتے رہے، تم لوگوں نے مجھے غزوہ احد میں لہو لوہان کیا، پھر بھی میں نے تم کو معاف کیا، جاؤ میں نے سب کو معاف کیا. یہ ہے وہ بلند مرتبہ دوستوں. اب بحیثیت امت 1% تو ہمارا فرض بنتا ہے نا کہ لوگوں کو معاف کریں، لوگوں سے درگزر کریں، ان کی خطاؤں پہ پردہ پوشی فرمائیں. 1% تو فرض بنتا ہے نا. آپ لوگ مجھے بتائیں. والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں. اس سے ایک ہم آہنگی بڑھتی ہے، انسان کے اندر اپنے لیڈر کی، اپنے سینئر کی ایک جستجو پیدا ہوتی ہے، اس سے محبت کرنے کا ایک اسٹائل پیدا ہوتا ہے. خود میری بھی انشاءاللہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے جتنے سارے کے سارے لوگ ہیں، جتنے میرے دوست ہوتے ہیں، چاہے میرے اسٹوڈنٹس ہوں، کوئی بھی ہو، ان سے ایک دم بھلائی سے، نرمی سے، وہ آپ کی زیادہ رسپیکٹ کرے گا، بجائے یہ کہ آپ اس کے اوپر ڈنڈا لے کے برس پڑیں. وہ آپ کی زیادہ رسپیکٹ کرے گا. اگر آپ ڈنڈا لے کے پہنچ جائیں گے وہ تو نفرت بٹھا دے گا اپنے دل میں آپ کے لیے، پھر اس سے وہ ہم آہنگی کہاں بڑھے گی، معاملہ آگے کیسے چلے گا. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، درگزر کرو یار، معاف کرو، جان چھوڑو. واللہ یحب المحسنین، تو ایسے نیکوکار بندوں کو جو کہ درجہ احسان تک پہنچ جاتے ہیں اللہ بھی محبوب رکھتا ہے. اللہ دوست رکھتا ہے ایسے لوگوں کو. کن لوگوں کو؟ جو کہ خرچ کریں فراغت میں اور تنگی میں، غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی جائیں اور لوگوں سے درگزر کریں. ایسے لوگوں کو اللہ دوست رکھتا ہے، اور نہ صرف دوست رکھتا ہے بلکہ محسنین، درجہ احسان تک پہنچا دیتا ہے. درجہ احسان مذاق بات ہے کیا؟ اسلام، ایمان اور پھر درجہ احسان. اسلام تو وہ ہے جو کہ ہمیں مل گیا قانوناً، ہمارے انہوں نے کان میں اذان دے دی جب ہم لوگ پیدا ہوئے، اور 4 6 5 7 سال کے ہو گئے تو کلمہ ہمیں سکھا دیا، تو قانوناً تو ہم لوگ اسلام میں آ گئے، مسلمان بن گئے. لیکن اس کے اوپر کی چیز ہے ایمان. پھر آپ لوگ اس قرآن مجید کو پڑھیں گے، حدیث نبوی پڑھیں گے، آپ لوگ کے مشاہدات ہوں گے، آپ لوگ کو جو تکالیف ملیں گی ان پہ صبر اور تقوی سے گزارا کریں گے. یہ ہے وہ ایمان. اور پھر ایمان کے بعد درجہ احسان، جس کو اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا باقاعدہ کہ درجہ احسان یہ ہے کہ تم جو عمل کرو
تمہیں یہ معلوم ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو اپنی معاملے میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر وہ احسان پہ پہنچتا ہے انسان۔ اور حضور نے فرمایا اگر یہ کیفیت نہ ہو تو اتنی تو کیفیت ہو کہ میرا اللہ مجھے ہر کام میں دیکھ رہا ہے، یہ درجہ احسان ہے۔ تو ایسے محسنین بندوں کو اللہ خود دوست رکھتا ہے جو اسلام، ایمان اور پھر درجہ احسان تک پہنچ گئے۔ اور وہ درجہ احسان کی آخری نتیجہ کیا ہے؟ وہ آخری نتیجہ ہے جنت الفردوس۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور ایسے درجہ احسان والے لوگ ایسے ہی نہیں پہنچتے۔ کیسے پہنچتے ہیں؟ ایسے لوگ اذا فعلوا فاحشہ، جب ایسے لوگ اگر کوئی کوتاہی میں، کوئی اپنے سمجھ لیجئے کہ کم ظرفی میں اور کم ہمتی میں، فاحشہ کوئی غلط کام کر بیٹھیں، ایسا کام کر گزریں جو کہ ایک زیادتی کا ہو، ان کی بظاہر نیت نہیں ہو لیکن ان سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جائے، گناہ کر بیٹھیں یا اپنے اوپر ظلم کر لیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، ذکر اللہ، تو فوراً اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے، فوراً ذکر اللہ، اللہ کا فوراً ذکر کرتے ہیں، یاد آ جاتے ہیں ان کو، فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ پھر اپنے فوراً گناہوں کی معافی میں لگ جاتے ہیں۔ یہ مضمون سورہ نساء میں آئے گا اور کھل کے آئے گا، یعنی ان کو اپنی فوراً غلطی کا احساس ہوتا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے، حضرت آدم سے بھی کوتاہی ہوئی، شیطان سے بھی کوتاہی ہوئی، شیطان نے ان کو سجدہ نہیں کیا، حضرت آدم نے جنت کا پھل کھا لیا غلطی سے، لیکن شیطان اکڑ گیا کہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں، اس کو تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھ کو تو نے خلقتم من نار وخلقتہ من طین، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں آگ سے بنا ہوں، آگ کے اندر تو جلا دینے کی حیثیت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، مٹی میں کیا ہمت ہے، کیا طاقت ہے، مٹی تو مٹی میں گھل کے ختم ہو جاتی ہے، تو میں اس سے زیادہ بلند تر ہوں، تو اس نے وہاں پہ کوتاہی کری، وہ اکڑ گیا۔ لیکن ایسے بندے جس طرح حضرت آدم سے خطا ہوئی، فوراً وہ الفاظ آ گئے، اللہ نے سکھا دیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہی ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے، ہم تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ایسے لوگ بھی جب کبھی کوئی فاحش کام کر دیتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، جس طرح حضور نے فرمایا حدیث میں کل بنی آدم خطاؤون، کہ تمام بنی آدم خطاؤون ہیں، خطا کے پتلے ہیں، خطا کرتے رہیں گے دنیا بھر، وخیر الخطاؤون توابون، لیکن ان میں بہترین خطا کار وہ ہے جو کہ گناہ سے توبہ کرے، لوٹے۔ توبہ کیا ہے؟ پلٹنا، پلٹو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، پلٹو، بھاگو۔ اللہ نے جو نظر کرم تم سے پھیری ہوئی تھی، جیسے ہی تم پلٹو گے اللہ تعالیٰ فوراً تم پہ اپنی نظر کرم دوبارہ نچھاور کر دے گا۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا، یا ظلم کر بیٹھے اپنے اوپر، انفسہم ذکر اللہ، فوراً اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے، فوراً کہتے ہیں کہ یہ ہم پہ ندامت ہوئی ہے، ان کے اندر ندامت کا احساس ہوتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، تو فوراً استغفار میں لگ جاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی میں لگ جاتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جو کہ گناہوں کو معاف کرے گا؟ کون ہے معاف کرے گا؟ صرف اللہ ہی کی جناب سے تو توبہ مل سکتی ہے۔ کوئی عالم بھی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ میرا ہاتھ پکڑ لیجئے اور آپ میرے مرید بن جائیں تو آپ کی پوری توبہ میں کروا دوں گا، نہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون ان گناہوں کو معاف کرے گا؟ ہمارے اتنے عظیم ترین گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کی روشنی میں ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور ان کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ جب بھی گناہ ہو جاتا ہے ایک تو فوراً استغفار کرتے ہیں، فوراً ان کو خیال آتا ہے، اور ان کا اضافی عمل یہ ہوتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اپنے اس غلط فعل پر اصرار نہیں کرتے، يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنے اس فعل پر اصرار نہیں کرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ پھر جو ہے اس خطا کو کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں اور پھر موت کا وقت توبہ کر رہے ہوں، نہیں۔ یا یہ کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی 100 بار تسبیح کے دانے گن لیے تو توبہ ہو گئی، نہیں۔ اصل چیز یہ انسان گناہ سے نکلے، گناہ سے نکلے۔ جس طرح ایک گلاس شیشے کا گندا ہو جائے، اگر وہ کسی گندگی میں رہے تو جب تک شیشہ اس گندگی سے نکلے گا نہیں، اس گلاس کو آپ اس گندگی سے نکال کے دھوئیں گے نہیں، اسی گندگی کے اندر رہ کے توبہ کی، استغفار کی آپ لوگ تسبیح بیان کرتے رہیں گے تو وہ توبہ کاہے کی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگی۔ تو ایسی توبہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کہتا ہے پہلے جس گناہ میں ہو اس سے نکلو، یہ نہیں کہ گناہ پہ اصرار کرتے رہو۔ ولم یصروا، ایسے لوگ غلط فعل پر، اپنی کوتاہی پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ خطا ہو گئی ہے فوراً ہوش میں مصمم کرا، گڑ گڑائے، پشیمانی پیدا ہوئی اور دعا کری کہ اللہ اب دوبارہ نہیں کریں گے،
پھر اللہ ایسی توبہ قبول کرے گا، ایسی توبہ کی تو باقاعدہ پھر قبولیت کی ضمانت اللہ لیتا ہے کہ یہ میرے اوپر حق ہے کہ میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کروں. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بھی کوتاہی ہو جائے لیکن فوراً اللہ یاد آ جائے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. بجائے یہ کہ گناہ پہ اصرار ہو، جب بھی ہلکا پھلکا گناہ ہو جائے آپ سب سے بھی مجھ سب سے بھی، تو فوراً آپ لوگ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں. أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ایسے لوگوں کی جزا اس کے سوا کیا ہے؟ مغفرۃ من ربہم، کہ ان کو اپنے رب کی طرف سے مغفرت ملے گی. یعنی وہ عظیم ترین مغفرت جس کے لیے دنیا میں بھی ہم خواہش مند ہیں اور روز محشر میں بھی انشاءاللہ ہوں گے، جس دن عرش کے سوا اور کوئی سایہ ہوگا نہیں، عرش کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ ہوگا نہیں، تو وہاں پہ بھی ہم لوگ مغفرت کی طلب کریں گے. یہاں پہ بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو ایسے لوگوں کی جزا اس کے سوا کیا ہوگی؟ مغفرۃ من ربہم، کہ اس کے رب کی طرف سے ان کو مغفرت ملے گی. ہوگا وجنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنت اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا، رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ، اس میں سے اس کو کوئی نکالے گا نہیں انشاءاللہ. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا ہی اچھا بدلہ ہے نیک کام کرنے والوں کا. اللہ تعالیٰ تعریفاً فرما رہے ہیں کہ اچھا بدلہ ہے. یعنی اس جنت کے علاوہ اور کیا اچھا بدلہ ہوگا ایسے لوگوں کا؟ ذرا جھانک کے ادھر دیکھو دوزخ میں، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ بد کردار کا کیا معاملہ ہوا ہے. یہ تو معاملہ سورہ اعراف میں کھلے گا، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جنت کے آگے بھی انسان کو پھر میں اور کیا دوں؟ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا ہی اچھا بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا، جنہوں نے دنیا میں سمجھ لیا کہ ہمارا خالق اور معبود اور کائنات کو سنبھالنے والا وہ ذات باری تعالیٰ ہے. تو ہمیں جو معاملہ کرنا ہے اسی کے حکم کے تابع داری کرنی ہے اور اسی رسول کی شریعت کو فالو کرنا ہے. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض. اب یہاں ایک اور معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ ذرا تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کا کیا معاملہ ہوا. قبلکم سنن، تم سے قبل اتنے لوگ آئے. اب جب ان قریش کے قافلے تجارت کے لیے جاتے تھے تو راستے میں قوم سمود بھی آتی تھی، قوم لوط کی بستی بھی آتی تھی. ان کے کھنڈرات کو دیکھ لو، عبرت حاصل کر لو. قد خلت قبلکم، قد خلت من قبلکم، تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کفار. ابھی تو تم جنگ احد میں جیت گئے ہو، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تم یہ دیکھ لو نا جس وادی سے تم آئے ہو وہاں اس وادی میں قوم لوط بھی تو آباد تھی، قوم سمود بھی تو تھی. ان کے کھنڈرات کو دیکھ لو، عبرت حاصل نہیں کرتے ہو کیا؟ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیا ہی برا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. ابھی تم جھٹلا رہے ہو، ابھی تم لوگوں نے اہل ایمان کو شکست دے دی ہے، لیکن الٹیمیٹلی جھٹلا تو رہے ہو نا. آج موت نہیں آئی کل تو آ جائے گی نا، کل نہیں آئی پرسوں تو آ جائے گی، میرے روبرو سامنے تو آ جاؤ گے. تو جس طرح میں نے دنیا میں ان کو نہیں چھوڑا تو آخرت میں تمہیں کیسے چھوڑوں گا؟ لہٰذا تمہارا کام بھی یہی ہونا چاہیے، اور اہل ایمان کو بھی یہاں تنبیہ دی جا رہی ہے کہ ان مشرکین عرب کو چھوڑ دو. تمہارا معاملہ اس قرآن مجید کے مقابلے میں اور کوئی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس قرآن مجید کی ہی پیروی تم نے کرنی ہے. جو رسول ہمارے تمہارے درمیان کرو، اور جو حکم بذریعہ وحی اس نبی پہ جناب رسول اللہ پہ نازل ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی پیروی کرو. ھذا بیان للناس، یہ بیان کافی ہے، واضح و نصیحت کافی ہے، للناس ان لوگوں کے لیے، وہدی، اور یہ قرآن مجید ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین، اور واضح و نصیحت ہے اہل متقیوں کے لیے. یعنی قرآن اولاً تو ہدایت ہے، ایک واعظ ہے، نصیحت ہے، اور جب یہ نصیحت دلوں میں آ جائے گی تو وہ پھر ہدایت بن جائے گی. اور ہدایت بھی کن کو مفید دے گی؟ للمتقین، ایسے لوگ جن کے اندر کچھ ڈر ہے، خوف ہے، متقی ہیں، جن کو معلوم ہے کہ یہ دنیا دنیا نہیں ہے، اصل دنیا جو ہے وہ آخرت کی ہے، جو کہ ابدی ہے، ایک دم حقائق پہ مبنی ہے، اور وہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اس میں کوئی موت نہیں آنے والی. تو ڈرنے والوں کو اس دنیا سے ڈرنا چاہیے. اور ڈرنا کس سے چاہیے؟ اس قرآن کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے، اور اس دنیا کے انجام سے ڈرنا چاہیے کہ وہ دنیا جو ہے وہ کیا دنیا ہوگی. ہمیں اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ دنیا کیسی ہے؟ وہ تو عالم غیب ہے. ہمیں کیا معلوم، مجھے اور آپ کو کیا معلوم کہ ہم لوگ کو جنت ملے گی یا خدا نہ کرے دوزخ ملے گی. تو ھذا بیان للناس، یہ واعظ و نصیحت کارآمد ہے، مفید ہے. اس سے وہی مستفیض ہوتے ہیں جو کہ اس قرآن کے ذریعے سے وہدن، ہدایت کے مرحلے تک پہنچے ہیں، وموعظۃ للمتقین، اور یہ واعظ و نصیحت اہل متقیوں کے لیے فائدہ مند ہے.
جس طرح ہم لوگ پہلے پارے میں ہی پڑھ چکے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی قرآن ہے تو پوری کی پوری واعظ و نصیحت کی کتاب، اس میں ہدایت کے سرچشمے ہیں، لیکن اس ہدایت سے وہی مستفیض ہو سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے اندر دل میں خود خوف موجود ہو، جس کو معلوم ہو کہ مجھے اللہ کے آگے جا کے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہے۔ یہ آیت اب جو آ رہی ہے 140 اور 139، 139 اور 145 140، یہ آیت بھی سمجھ لیجئے کہ آج جو امت مسلمہ پریشان ہے، ظاہر بات ہے آج جو امت مسلمہ کا حال بگڑا ہوا ہے، ہم لوگ اعلیٰ تو نہیں ہیں، عرفات کا شکار ہیں، یہودیوں سے ہم لوگ کو جوتے پڑ رہے ہیں، نصرانیوں سے ہم لوگ کو جوتے پڑ رہے ہیں، کرسچنس کے بعد نو ڈاؤٹ سب سے بڑا مذہب ہمارا ہے 1.9 بلین، لیکن آج تک ذلت ہے۔ آج کوئی بین الاقوامی مرحلے کسی مسلمان کے بچے آپ لوگ کو وہاں نہیں نظر آئیں گے، ہر کوئی یہودی نظر آ رہا ہوگا، ہر کوئی نصرانی نظر آ رہا ہوگا، ہر کوئی ہندو نظر آ رہا ہوگا، لیکن مسلمانوں سے کوئی اپنی رائے پوچھنے کی ہمت اور طاقت اور توفیق رکھتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کو تو وہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اب یہ کیوں ہوا، اس کی توجیہ اس آیت نمبر 139 میں آ رہی ہے۔ اگرچہ واقعہ جو ہے وہ غزوہ احد کا بھی چل رہا ہے، لیکن اس آیت میں اپنے آپ کو دوستوں ڈھال کے دیکھیے گا کہ اصل ایمان اور اصل اسلام میں بیسک فرق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ایک چھوٹی سی آیت میں آپ لوگ کو کھل کے بتا رہا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا، اور اے مسلمانوں تم ہمت مت ہارنا، ڈٹے رہنا، ہمت نہیں ہارنی ہے۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ تم لوگ غم کھانا، یہ نہ ہو کہ تم کمزور پڑ جاؤ، تمہارے اندر ایک غم کھائی ہو جائے، تمہارا دل گرفتہ ہو جائے، تم ایک دم ڈپریشن میں آ جاؤ، نہیں۔ وَلَا تَهِنُوا، اے مسلمانوں کان کھول کے سن لو، نہ تمہیں ہمت ہارنی ہے۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ تمہارے اوپر کوئی غم آئے گا، اور نہ تم خود غموں کو جھیلو گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور اے مسلمانوں تم ہی غالب رہو گے، فتح تمہیں ہی ہے کہ تم ہی سربلند ہوگے، آخری فتح تمہیں ہی ملے گی، تم ہی سب سے اونچے رہو گے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سابق مومن ہو تو، بشرط یہ کہ تم مومن ہو۔ مومنین، مومن کہاں ہے انسان؟ اس آیت کی روشنی میں اگر آپ سوچیں کہ آج ہم جو دنیا میں ذلیل ہیں، اعلیٰ تو نہیں ہے، عرفہ نہیں ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ یہ بات آپ لوگ کو تھوڑی عجیب لگے گی، لیکن آپ کسی بھی غلط گمانی میں نہیں رہیں، آپ غلط فہمی میں مت رہیں۔ ہمارے اندر واقعتاً دوستوں ایمان نہیں ہے موجود۔ آپ خود 2 منٹ کے لیے اپنے اندر جھانکیں اور میری اس بات پہ غور کریں کہ ڈو یو ریئلی بلیو دیٹ یو ہیو دا اتھارٹی دیٹ یو ول اسٹینڈ ان فرنٹ آف اللہ اینڈ آنسر یور ڈیڈس؟ are you really convinced about that؟ آپ کے اندر یہ چیز ہے کہ مجھے روز محشر کھڑے ہو کے اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے؟ do you really believe and do you really believe that this Quran is the word of God؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر آپ اس کو اللہ کا کلام سمجھیں تو اس کا ایک ایک حرف آپ لوگ اپنے آپ کو اس ایک ایک حرف کے پیچھے لگائیں گے، اس کے ایک ایک حرف کو عام کرنے کی کوشش کریں گے، اس خزانے کو اپنے تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ آگے تک پہنچائیں گے۔ بٹ ڈو یو ہیو دیٹ بلیف ان یور سیلف دیٹ دس از دا ورڈ آف گاڈ؟ ہو نہیں سکتا۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، کہ اے مسلمانوں نہ تم کمزور پڑو اور نہ غم کھاؤ، انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، ان قریب فتح تمہاری ہی ہوگی، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ یہ مسئلہ ہے تمام امت مسلمہ کا دوستوں کہ وہ ایمان نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ برا نہیں سمجھیے گا آپ لوگ میری بات کو، میں بات ایک دم جائز کرتا ہوں۔ ہمارے اندر یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ ہے کیا موجود؟ ایک عقیدہ ہے، ایک وشفل تھنکنگ ہے، ایک مؤوسی عقیدہ ہے، ریشیل کریڈ ہے۔ ایمان کا ہے؟ ایمان کی دولت کس کو میسر ہے؟ ایمان، یقین والا ایمان، برننگ فیتھ، کنوکشن، لیونگ فیتھ، اٹل ایمان، وہ کتنوں کو نصیب ہے؟ یا تو یہاں پہ یہ جو آیت ہے یہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا کہنا جھوٹ ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہو، ان کنتم مؤمنین، اور امت یہ اس ذلالت اور خواری میں اپنی زندگی گزار رہی ہو نہیں سکتا
کہ امت کے اندر ایمان موجود ہو اور دنیا میں وہ ذلیل و خوار ہو رہی ہو. رہ گئی رسم اعضاء روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مسلمانوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ جذبہ و جنوں باقی نہیں ہے، نماز و روزہ کلمہ و حج سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. وہ جو زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ذلیل و خوار ہیں تارک قرآن ہو کر. تم لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا نا، تو ذلت اور مسکنت تمہاری یہ مقدر بن گئی. اب لگے رہو اسی میں، اور مزید کے لیے تیار رہو. گیٹ پریپیئرڈ فار دا ورسٹ آؤٹ کم. اگر اس قرآن کو چھوڑے رکھو گے تو اس سے بھی برا ہوگا تم لوگ کے ساتھ. تو یہ مسلمانوں کان کھول کے سن لو، ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو نہیں سکتا کہ امت کے اندر ایمان موجود ہو اور وہ دنیا میں خوار ہو رہی ہو نہیں سکتا. ان کنتم مؤمنین، یہاں اس آیت میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اسلام کوئی اور شے ہے اور مومنین ایمان کوئی اور شے ہے. اسلام تو یہ ہے کہ قانوناً ہم لوگ مسلمان بنے ہوئے ہیں، لیکن ایمان کہاں ہے؟ اب اگر آپ اور میں اپنے دلوں میں جھانکیں اور اگر آپ لوگ کو لگے کہ ایمان نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر ایمان نہیں ہے دوستوں، میرے اندر ایمان نہیں ہے، آپ لوگ کے اندر فرض کریں ایمان نہیں ہے، تو یہ ایمان ملے گا کہاں سے ہم لوگوں کو؟ یہ ایمان واپس کہاں سے ملے گا؟ کبھی آپ لوگوں نے سوچا؟ وہ ایمان اسی قرآن سے ملے گا. جیسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملے گی قاری کو قرآن کے سپاروں سے، اسی قرآن سے ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا. یعنی وہ ایمان تمہارے اندر موجود ہے، پوٹینشل موجود ہے، بس وہ سویا ہوا ہے، ڈورمنٹ ہے، اس کو ایکٹیویٹ ہماری آیات الہی کریں گی. الٹیمیٹلی آیات الہی سے تمہارے اندر ایمان کی روشنی بیدار ہوگی، اور اس اسلام کے بعد، ایمان کے بعد تم لوگ احسان تک پہنچ جاؤ گے اور تاہا کے انقلاب آ جائے گا. تمہارے اپنی اندر ذات سے انقلاب آئے گا، تمہارے اپنے اندر سے موٹیویشن نکلے گی، تمہارے اندر ایسا لگے گا کہ ایک آگ ہے جو کہ بجھی ہوئی تھی وہ اچانک بھڑک گئی، اور یہی آگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کے دلوں میں بیدار کری. تاہا کے انقلاب آ گیا، جزیرہ نمایاں عرب میں اسلام کا ڈنکا بج گیا. تو میری ذاتی خواہش دوستوں اس درس قرآن کی صرف یہ نہیں ہے، یہ بات آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ آپ لوگ صرف ایک رکوع کر کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ پڑھ کے اور پھر یہ دعا پڑھ کے، نیند کی دعا پڑھ کے سو جائیں. یہ نہیں ہے دوستوں. اصل یہ ہے کہ ہم ایک جماعت تیار کریں، اور وہ جماعت میں ڈسپلن ہو، سموتان ہو، قوت ہو، اور وہ جماعت پھر نظام کو بدلنے کی کوشش کرے. نظام جو کہ کفرانہ ہے اس کو بدلنے کی کوشش کریں. اسلام کو تو دوستوں ویسے ہی غالب ہو جانا ہے، جیسا حضور نے فرمایا کہ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے اسلام پوری دنیا میں قائم ہوگا، وہ تو ویسے ہی قائم ہوگا. دیکھنا تو یہ ہے کہ میں اور آپ اس اسلام کو قائم کرنے میں اپنا کتنا کردار ادا کر لیں، بس یہ بات ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے مسلمانوں کم ہمتی مت کرو، نہ غم کھاؤ، انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اہل ایمان والے ہو. برننگ فیتھ تمہارے اندر ہے تو تمہارا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا. ان یمسسکم قرح، اگر تم کو زخم پہنچے ہیں، اے مسلمانوں تم کو تکلیف پہنچی ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو اس قوم کو بھی تو تمہارے جیسا زخم پہنچ چکا ہے. ابھی تم احد میں تکلیف برداشت کر رہے ہو، اس سے پہلے بدر میں تم نے بھی تو ان کو تکالیف دی ہیں، ان کو بھی تو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تمہارے ہاتھوں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، اور اسی طریقے سے ہم دنوں کی الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں بین الناس، لوگوں کے درمیان دنوں کو الٹتے رہتے ہیں. آج تمہارا پلڑا ہلکا ہے، کل بدر میں تمہارا پلڑا بھاری تھا. آج ان کا پلڑا بھاری ہے، کل کو بدر کو ان کا پلڑا ہلکا تھا. تو یہ معاملات تو ہم لوگوں میں بین الناس، لوگوں میں گردش کرتے رہتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم جان لیں کہ ایمان والے کون ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے بعضوں کو بعض پر ہم شہید بناتے ہیں. یعنی جان لیں کہ ایمان والے کون ہیں، اور تمہارے اندر جو گواہ ہیں وہ بھی ہمارے علم میں ہیں. تم میں سے بعضوں کو بعضوں پر شہید بناتے ہیں ہم لوگ. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. یعنی وہ لوگ جو جنگ میں چھوڑ کے چلے گئے، حضور کو جنگ میں چھوڑ کے چلے گئے، منافقین کے ساتھ چلے گئے، تو ایسے ظالموں کو پھر اللہ بھی دوست نہیں رکھتا. تم جاؤ واپس اپنے ٹریک پہ، اسی ٹریک میں ہم تمہاری جو گمراہی کے راستے ہیں وہ اور بڑھاتے رہیں گے. پھر ایسے ظالموں سے کان کھول کے سن لو، اللہ بھی محبت نہیں کرتا. اور یہ ہوتا ہے کیوں ہے؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ میل کچیل سے پاک کر دے، تمام اہل ایمان کو صاف شفاف کر دے،
الذین آمنوا، اہل ایمان کو صاف شفاف کر دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کا ایک بازو کاٹ دے یا کافروں کو جڑ سے اکھاڑ دے۔ یہ ہے معاملہ اصل میں۔ جب شکست سے واپس آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ لوگ کو معلوم ہے وہاں پہ ہر گھر میں تو ایک کوہرام مچا ہوا تھا، کیونکہ دیکھیں جنگ احد میں تو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر گھر میں مدینے کے ایک کوہرام مچا ہوا ہے۔ اس وقت تو میتوں پر بھی وہ جو بین کرنے کی اجازت تھی اور چیخنے کی اجازت تھی، وہ بھی اس کی کوئی باقاعدہ حرمت تو نہیں آئی تھی، تو وہاں تو عورتیں ماتم کر رہی تھیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہاں وہ کلمہ نکل گیا کہ حمزہ جو میرے چچا ہیں ان کے لیے تو آج کوئی رونے والی بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ حضرت حمزہ کون تھے؟ وہ مہاجر تھے نا، تو وہاں تو ان کا لیے کوئی رونے والا بھی نہیں تھا۔ تو اس پر انصار نے جا کر حضرت صفیہ کے گھر بھیجا عورتوں کو، حضرت حمزہ کی ہمشیرہ، اور وہاں جا کر تعزیت کروائی۔ تو بہرحال دکھ تو حضور کو بھی پہنچا ہے نا، پتھر جیسا دل تو نہیں تھا حضور کا، کافی حساس دل تھا۔ واٹ واز ہز فیلنگس آفٹر واچنگ دا ڈیڈ باڈی آف حضرت حمزہ ان دیٹ اسٹیٹ، کہ ہند نے جو ہے وہ کلیجہ چبایا ہوا ہے، کیسی فیلنگ ہوگی ان کی؟ آپ نے کبھی سوچے؟ میں اور آپ ان فیلنگس کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ تو یہاں اللہ اہل ایمان کی دل جوئی کے لیے فرما رہا ہے کہ تم لوگ اتنے غمگین مت ہو۔ آج تمہارا پلڑا کمزور ہے تو کل ان کا پلڑا بھی تو کمزور تھا۔ آج تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو کل ان کو بھی تو تکلیف پہنچی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان تکالیف کے باوجود چاہتا یہ ہے کہ تمہارے میل کچیل کو وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ، تمہارے جو میل کچیل ہیں، تمہارے اندر جو کدورتیں ہیں، تمہارے اندر جو منافق بسے ہوئے ہیں، ان سب کو پاک کر دے تم لوگوں کو۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی ہستی کو مٹا دے۔ یعنی جب تک جنگ ایسی ہوگی نہیں تو اصل دودھ کا دودھ اور دہی کا پانی کا پانی کس طرح ثابت ہوگا؟ نہیں ثابت ہو سکتا۔ تو تکلیفیں آئیں گی، ٹینشن آئے گی، کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی نا۔ اب مصیبت ہی نہیں آئے تو پتہ کیسے چلے کہ کون حقیقت میں صابر مومن تھا؟ ورنہ سب کے سبھی مومن بن جائیں گے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ کون ثابت قدم رہا، کون رسول اللہ کے ساتھ ہمراہ کھڑا رہا اس جنگ میں۔ لیکن اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تم کو تکلیف پہنچی ہے تو کیا مطلب ہے اس کا کہ کیا اللہ ظالموں کو پسند کرتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہیں، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تو چاہتا یہ ہے کہ تمہیں پاک صاف کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں تو ابھی آگے سلطنت روما سے ٹکرانا ہے، سلطنت قصرہ سے ٹکرانا ہے، اتنے بڑے بڑے مراحل تم نے طے کرنے ہیں۔ جزیرہ نمایاں عرب کے آگے تمہاری دعوت جائے گی، اسلام کا ڈنکا تو پوری دنیا میں تم نے بجانا ہے۔ ابھی تمہارے اندر یہ کمزور ہمتی والے، کم ہمتی والے مسلمان ہیں، تو آگے معاملہ کیسے چلے گا؟ کچے پکے ایمان والے تو ہیں نا، انصار مدینہ میں کچھ کچے پکے ایمان والے ہیں، خود جو ایمان والے ہیں ان میں کچھ کم ہمت مسلمان ہیں، کچھ ثابت ہمت مسلمان ہیں۔ تو جب تک ایسی جماعت نہیں بن جائے کہ جس میں جو پکا ہے وہ ثابت قدم رہے اور جو کچا ہے وہ کٹ کر گر بھی جائے، تو منافقت الگ ہو جائے گی اور ایک پاک جماعت بن جائے گی۔ جیسے عبداللہ ابن ابی واضح ہو گیا نا، 1000 لوگوں میں سے 300 افراد کو لے کر چلا گیا، تو وہ واضح ہو گیا کہ یہ منافق ہے، ورنہ پتہ کیسے چلتا؟ وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑ کو کاٹنا چاہتا ہے۔ اصل موٹیو یہ ہے اللہ کا۔ اب یہاں جو آخری آیات آ رہی ہیں اس میں بڑا اہم ترجمہ ہے کہ اہل ایمان ان تمام تر کوششوں کے باوجود یہ نہ سمجھے کہ جنت کے لیے اس کے راستے ہموار ہو گئے، نہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے مسلمانوں کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، ایسے ہی نکل جاؤ گے؟ جنت کا ٹکٹ تمہارے لیے کیا ایک دم پروف ہے تمہارے پاس کہ جنت میں داخل ڈائریکٹ ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے مسلمانوں کیا تم جنت میں ڈائریکٹ داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، حالانکہ اللہ نے تو ابھی تک اللہ نے ابھی تک تو جانچا ہی نہیں ہے، اللہ نے تو ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے الَّذِينَ جَاهَدُوا، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے جہاد کیا، وَمِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، یا اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے صابر اور ثابت قدم کون رہا۔ یعنی اللہ کا یہ تقاضا رہا ہے ہمیشہ سے اور آج بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش اپنے اہل ایمان بندوں کے لیے لاتا ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے، جو منافق ہے وہ الگ ہو جائے اور جو اہل ایمان ہیں، صابر بندے جنہوں نے جہاد کیا، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور جو صابر رہے، ان کی ایک جماعت اللہ تعالیٰ تیار کر دے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تم نے اہل ایمان، تم نے مرنے کی تمنا جب تم کر رہے تھے، جنگ احد اسٹارٹ ہونے سے پہلے تم تو مرنے کی تمنا کر رہے تھے نا، شہادت چاہیے تھی نا، شہادت مطلوب و مقصود و مؤمن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تم تو مرنے کی تمنا کر رہے تھے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ،
تم تو مرنے کی تمنا کر رہے تھے، من قبل، اس سے قبل، یعنی جنگ احد اسٹارٹ ہونے سے پہلے تو تمہارے اندر شہادت کا ایک جذبہ تھا، ان تلقوا، ان کے آمنے سامنے آنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے تمہارے اندر تو ایک شہادت کا اور موت کو قبول کرنے کا جذبہ تھا. فقد رأیتموہ، تو اے مسلمانوں تم لوگ نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا نا، وانتم تنظرون، اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ لیا ہے نا، اب دیکھ رہے ہو نا کہ آگے موت نظر آ رہی ہے. یعنی انسان بے شک اہل ایمان بھی ہو لیکن موت کو اتنے عظیم نہیں کرتا دوستوں. وہ جو نئے لوگ ایمان لائے تھے جن کا شہادت کا اور بڑا مرنے کا بہت ایک خوبصورت ذوق اور شوق تھا، تو اب تو تم نے موت دیکھ لی ہے نا، فقط رہی تم دیکھ لی ہے نا موت کو. یعنی موت کو اتنا آسانی سے انسان قبول نہیں کرتا. موت بھی سمجھ لیجئے دوستوں اتنی اچھی چیز نہیں ہے. ہم تو موت کی تمنا کرتے ہیں لیکن اب تم نے موت کو دیکھ لیا ہے نا. اب یہاں آگے کوشچن مارک ہے اللہ کی طرف سے، فقط رأیتم وانتم تنظرون. یعنی موت انسان اتنے آسانی سے قبول نہیں کرتا. اس موت کو حاصل کرنے کے لیے پہلے ایمان ہونا ضروری ہے. اور وہ ایمان کہاں سے آئے گا؟ بار بار میں کہتا ہوں اس قرآن مجید سے آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اندر اتنا ایمان تو انشاءاللہ بیدار کر دے کہ اللہ تعالیٰ سے موت کے ذریعے سے ملاقات کا شوق ہو، موت کے ذریعے سے اللہ کے آگے ملنے کا ایک اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک جذبہ ہو ہم سب کے اندر. اتنا تو اللہ ایمان پیدار کر دے کہ موت سے ہم لوگ گھبرائیں نہیں. جس طرح امام حسین، حضرت حسین نے فرمایا تھا جب شمر نے کہا کہ ہم تم سب کو ہلاک کر دیں گے، ذبح کر دیں گے، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ حضور کے نواسے نے کیا فرمایا؟ حضور کے نواسے نے فرمایا اب الموت تخوفی، کہ کیا تم مجھے موت سے ڈرا رہے ہو؟ موت تو میرے پروردگار سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، ہمیں تم موت سے ڈرا رہے ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایسی حالت میں فرمائے کہ جب ہم لوگ اللہ سے ملیں تو اللہ بھی ہمیں دیکھ کر خوش ہو اور ہم بھی اللہ کو دیکھ کے انشاءاللہ العزیز خوش ہوں. ایسی موت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ایسا نہ ہو کہ بھاگا ہوا مجرم اللہ کی عدالت میں پیش ہو رہا ہو اور زنجیریں لگی ہوئی ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی موت سے ہم سب کو، مجھ کو اور آپ کو بچائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. اچھا یہاں میں ایک بات آپ لوگ کو کہنا بھول گیا. جو ابھی ہمارے معاملات چل رہے ہیں الحمدللہ سے سورہ آل عمران بھی اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے. ہر طور اور ہر طریقے سے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے ارد گرد کا ماحول کیسا بنا ہوا ہے. آج الحمدللہ ذی الحج کے 10 دنوں میں سے جو ابتدائی جو 10 دن ہوتے ہیں وہ چل رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں آپ لوگ کو ایک چھوٹا سا حکم بتا دوں. البتہ میں نے وال پیج پہ لگائی ہیں، لیکن روزہ رکھنا بہت ایک خوبصورت عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 10 دنوں میں ثابت ہے. اور بالخصوص 9ویں ذی الحج کا روزہ رکھنا، یوم عرفہ کا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ وہ روزہ جو رکھتا ہے اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اٹ ایکسپیٹس دا سن فرام دا پریویس ایئر، جو لاسٹ ایئر ہم لوگ گزار چکے ہیں. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اور انشاءاللہ یہ بھی امید ہے کہ جو اگلا سال بھی گزاریں گے وہ بھی گناہ اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے معاف کرے گا. تو اس روزے رکھنے کی اللہ کے نزدیک بہت اہمیت حاصل ہے دوستوں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو کوئی عمل اتنا محبوب نہیں ہے سوائے یہ کہ ان 10 دنوں کی عبادت. جس طرح رمضان کی راتیں اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے دوستو، اسی طریقے سے یہ ذی الحج کے 10 دن جس کے بارے میں سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہ قسم ہے فجر کی اور ان 10 دنوں کی. یہ 10 دن دوستوں بہت اہم ہیں. ان 10 دنوں میں کوشش کریں قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کریں، روزے رکھنے کی عادت ڈالیں، سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں، اور ہر قسم کا خیر اور نیک اور بھلائی کا عمل کریں، صدقات کریں، خیرات کریں، فطرے نکالیں. اسی طریقے سے جو باہمی اپنی رضامندی سے اہم مشورے ہوتے ہیں نیکی کے اور خیرات کے، ان سب کو پورا کریں. تو یہ بہت اہم ترین دن ہے جو کہ ہم لوگ گزار رہے ہیں. اور اس ضمن میں آپ لوگ کو یہ بھی بتا دوں کہ 9ویں ذی الحج سے لے کے 13ویں ذی الحج تک، یعنی فرائیڈے کی فجر سے لے کے 13ویں ذی الحج، یعنی میرے خیال سے 9 10 11 12 13، فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے کی عصر تک آپ لوگوں نے تکبیر تشریق مرد حضرات کو بلند آواز کے بعد پڑھنی ہے، ہر فرض نماز کے بعد کم از کم 1 دفعہ، اور ہر عورت کو آہستہ آواز میں فرض نماز کے بعد کم از کم 1 دفعہ ضرور پڑھنی ہے. فرائیڈے کی فجر سے لے کے
منگل کی عصر تک، یاد رکھیے گا آپ لوگ۔ اور اگر یہ آپ لوگ نہ پڑھیں تو پیچھے جو آس پاس آپ لوگ کے لوگ ہیں، اگر آپ لوگ بھول جائیں تو ان کا فرض ہے کہ آپ لوگ کو یاد دلائیں۔ یہ بہت اہم تکبیر تشریق ہوتی ہے، اور وہ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، وللہ الحمد، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ جو تکبیر تشریق ہے، یہ کہتے ہیں یہ تین فرشتوں کا، تین رسولوں کا قول ہے۔ اللہ اکبر کہتے یہ ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل پر چھری پھیری ہے تو انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ چھری پھیرتے ہوئے حضرت اسماعیل نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، واللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے۔ یہ دیکھ کے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پورا کا پورا واقعہ دیکھا، منظر دیکھا، اور جب وہ دمبا لے کر تشریف ہوئے، جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا وللہ الحمد، کہ اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ تو کہتے یہ ہیں کہ یہ تین عظیم ترین رسولوں کا فرمان ہے، اور پوری کی پوری یہ جو تکبیر ہے، تکبیر تشریق، اس کو پڑھنا بہت ایک مستحب عمل ہے۔ میں اور آپ کیوں نہ اس کی کوشش کریں کہ فرائیڈے کی فجر سے لے کے عصر تک انشاءاللہ یہ اس کی کوشش کریں، منگل کی عصر تک۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ان تمام اعمال کو محبوب بنائے، مقبول بنائے، اور قبول و منظور فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ وذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔